آج ہم نے بنایا نگٹس۔ یہ بڑے مزیدار ہیں، ٹیسٹی ہیں، کرسپی ہیں۔ آپ بھی اس کو اپنے گھر میں ٹرائی کریں۔ تو چلیے آپ لوگوں کو اس کی ریسپی بتاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری ڈشز اور ریسپیز لے کے آتا رہتا ہوں، اس طرح پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بنائیں گے نگٹس۔ نگٹس بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی: آدھا کلو چکن ہے ہمارے پاس، 2 پیس ہمارے پاس ڈبل روٹی کے ہیں، 2 چمچ ہم لیں گے سویا ساس کے، 3 دانے ہمارے پاس لہسن کے ہیں، 1 انچ ہمارے پاس ادرک ہے باریک کٹی ہوئی، کالی مرچ پاؤڈر ہے ہمارے پاس آدھا چمچ، لال مرچ پاؤڈر ہے ہمارے پاس 1/4 ٹی اسپون، نمک ہے ہمارے پاس حسب ذائقہ، آپ اپنے حساب سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ 2 پیس ہمارے پاس ڈبل روٹی ہے، جن کو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کو سائڈ سے کاٹ لینا ہے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں، بیل کے آئیکن کو کلک کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ ویڈیو کا کوئی پارٹ آپ کا مس نہ ہو جائے۔ اچھی طرح سے آپ نے کارنر ڈبل روٹی کے کاٹ لینے ہیں۔ سائڈز کو ہم ضائع نہیں کریں گے، ان کا بھی ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے۔ ڈبل روٹی کے چھوٹے چھوٹے 4 پیس کر لیں گے ہم ڈبل روٹی کے پیسز کو جوسر کے جگ میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے چکن، ہم ڈالیں گے اس میں لہسن کے 3 عدد پیس، ادرک ڈالیں گے 1 انچ اور مسالے کٹھے ہم اس میں ڈال دیں گے۔ 2 چمچ ہم اس میں سویا ساس ڈال رہے ہیں، جگ کو ہم مشین پر لگا کر اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا قیمہ اچھی طرح سے بن کے تیار ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو ایک باؤل میں نکال لیا ہے۔ ہمارے پاس گرائنڈر تھا اس لیے ہم نے اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا۔ اگر آپ کے پاس سے گرائنڈر اویلیبل نہ ہو تو آپ ساری چیزیں ایک شاپر میں ڈال کے گوشت والی دکان پر لے جائیں، وہاں پر ان کے پاس مشین ہوتی ہے، آپ ان کو کہیں کہ باریک قیمہ کرنا ہے تو وہ آپ کو باریک قیمہ کر کے دے دیں گے۔ گرائنڈ کیے ہوئے قیمے کے ہم نے چھوٹے چھوٹے نگٹس بنا لینے ہیں۔ ہاتھ پر آئل لگانا ہے تاکہ قیمہ آپ کے ہاتھوں پہ چپکے نہ، اور ان کو چھوٹے چھوٹے کیوب کی شکل میں آپ نے بنا لینا ہے۔ آپ نے بھی اسی طرح سارے نگٹس بنا لینے ہیں۔ آپ نے ان کو باریک باریک ہی بنانا ہے، زیادہ موٹا نہیں بنانا، پھر یہ گلیں گے نہیں۔ اگر آپ لوگ کاروبار کرنا چاہیں تو اس طرح کے نگٹس بنا کر دکانوں پہ شاپ سے سیل بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں کو بھی کافی زیادہ پسند ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں۔ تمام نگٹس ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے، تقریباً 10 منٹ تک۔ جب تک ہمارا چکن کا قیمہ بن کے میرینیٹ ہو رہا ہے، دوسری سائڈ پر ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے۔ ڈبل روٹی کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہیں۔ ڈبل روٹی کے تمام پیسز کو ہم جوسر کے جگ میں ڈال کے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے۔ جوسر کا جو جگ ہے وہ آپ کا اچھی طرح سے خشک ہونا چاہیے، بیچ میں نمی نہیں ہونی چاہیے۔ تمام بریڈ کے پیسز ہم ڈال رہے ہیں مشین کے جگ میں۔ ڈبل روٹی کے پیسز اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل باریک ہو گئے، ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست، بالکل یہ باریک ہو گیا ہے۔ فرائی پین کو ہم نے چولہے پہ رکھ دیا ہے اور سارا جتنا بھی بریڈ کرمز ہے وہ ہم فرائی پین میں ڈال کے 5 منٹ تک اس کو بھون لیں گے۔
آپ اس کو دھوپ میں بھی رکھ کے خشک کر سکتے ہیں، پنکھے کے نیچے بھی رکھ کے خشک کر سکتے ہیں تاکہ اس میں جتنی بھی نمی ہے وہ اچھی طرح سے خشک ہو جائے۔ اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ فرائی پین میں ڈال کر اس طریقے سے جلدی بریڈ کرمز تیار کر سکتے ہیں، محفوظ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ 5 منٹ بھوننے کے بعد ہم نے فرائی پین میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا، کافی زبردست کرسپی تیار ہوا ہے یہ۔ آپ اس کو آلو کی ٹکیاں بناتے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی آپ بہت ساری ڈشز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو ایک بوتل میں محفوظ کر لیں گے۔ فرائی پین میں ہم نے آئل ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ 1 عدد ہم نے انڈا لینا ہے، چھوٹے سے باؤل میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے۔ انڈے کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے۔ 10 منٹ بعد ہم نے نگیٹس کو فریج میں سے نکال لیا ہے۔ ہمارے نگیٹس اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکے ہیں، ہم نے اب ان کو تل لینا ہے۔ آئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے۔ ایک نگیٹس اٹھائیں گے ہم یہاں سے، اس کو ہم نے انڈے میں اچھی طرح سے دونوں سائڈوں سے ڈپ کر لینا ہے۔ بریڈ کرمز اس کو اچھی طرح سے دونوں سائڈوں سے لگا لیں گے اور اس کو آئل میں ڈال کے تل لیں گے 5 منٹ تک۔ باقی نگیٹس کو بھی آپ نے اسی طرح آئل میں اچھی طرح سے تل لیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے نگیٹس اچھی طرح سے بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اور بہترین آیا ہے، گولڈن ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے تمام نگیٹس بن کے تیار ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ ضرور کیا کریں، یہ آپ کا ایک چھوٹا سا پیار بھرا پیغام ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں۔ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، کیچپ کے ساتھ بھی بڑے مزیدار لگتے ہیں یہ، اور آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔